اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحج کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ خلیفہ سوئم کامل الحیاء والایمان جامع القرآن ذو النورین حضرت سیدنا عثمان بن عفان سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے ان کے گھر میں محصور کر کے بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ جنت البقیع میں آپ آرام فرما ہیں۔ آج سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار سے متعلق کچھ ایمان افروز باتیں ہم اپنے بیان میں سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال ولادت 6 عام الفیل ہے۔ عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں کہ جس سال ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا اور اس نے یہ ناپاک ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھیوں کے ذریعے ٹکریں مار مار کے معاذ اللہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس ناپاک منصوبے کو اس طرح سے ناکام فرمایا کہ ابابیل کی ایک فوج بھیجی پرندوں کی، ان کی چونچوں میں کنکر تھے، وہ آسمان سے کنکر نیچے گراتے تھے اور وہ کنکر ابرہہ کی جس فوجی کے سر پر پڑتے تھے یا جس ہاتھی کی پیٹھ پر جسم پر پڑتے تھے تو وہ پتھر ان کے جسموں سے آر پار ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے ابرہہ اور اس کا ہاتھیوں کا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا۔ اور اس موضوع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورہ مبارکہ سورۃ الفیل کے نام سے نازل فرمائی ہے، جس میں اس پورے واقعے کا رب کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ تو وہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، اور اسی سال یعنی عام الفیل میں ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سال ولادت بھی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے سال میں پیدا ہوئے، اور عام الفیل کے بعد 6 سال میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وہ سن ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز رشتہ داروں میں شامل ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، شروع کے جو مسلمان تھے جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے، انہی میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو یہ 4 نفوس ہیں کہ جو بالکل اول وقت میں ہی قبول اسلام کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور ان 4 کے بعد جو 5واں نمبر ہے وہ جناب عثمان غنی کا ہے۔
تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں آپ کا ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ 5ویں نمبر پہ ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ یہ کتنے قدیم الاسلام ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد بڑی صعوبتیں برداشت کی، بہت تکالیف کا آپ نے سامنا کیا، لیکن نہایت ہی ہمت کے ساتھ، صبر و استقلال کے ساتھ آپ ایمان پر ڈٹے رہے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انفرادی خصوصیات حاصل ہیں ان میں یہ کہ یہ صاحب الحجرتین کہلاتے ہیں. صاحب الحجرتین یعنی ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی ہو، تو یہ صاحب الحجرتین کہلاتے ہیں. پہلی ہجرت آپ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب کی، یہ آپ کی پہلی ہجرت ہے. اور جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچ گئے اور حبشہ والوں کو یہ خبر ملی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہیں، تو حبشہ کے جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے پھر دوبارہ حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. تو یہ آپ کی دوسری ہجرت تھی. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الحجرتین کہلاتے ہیں کہ آپ نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی. تو یہ آپ کی ایک انفرادی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہلاتے ہیں. ذو النورین یعنی 2 نور والے. اچھا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سماعت فرمائیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یک بعد دیگرے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیں. پہلی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو مکہ مکرمہ میں جب آپ نے پہلی ہجرت نہیں فرمائی تھی، اسی وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جناب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو ہے وہ جناب عثمان غنی سے کر دیا تھا. تو جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف، تو آپ کی زوجہ محترمہ بی بی رقیہ بھی آپ کے ساتھ تھیں. حبشہ میں آپ مقیم رہے اور جب حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلے تو راستے میں بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ بیمار ہو گئیں راستے کی تکلیف اور صعوبتوں کی وجہ سے. جب مدینہ منورہ یہ لوگ پہنچتے ہیں تو مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد جناب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ علیل تھیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان جو ہے وہ غزوہ بدر کے لیے مقام بدر کی طرف نکل رہے تھے. اب دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، تم میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں ہی رکے رہو. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ آپ جو ہے مدینہ منورہ میں ٹھہر کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کرتے رہے. غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان شریک ہوئے، باوجود اس کے
کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام بدر پر موجود نہیں تھے، اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان غنی کو مجاہدین بدر میں شامل فرمایا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات ہیں، وہاں موجود نہیں تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بھی بدری صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہے۔ اور جب غزوہ بدر کے جو مال غنیمت تقسیم کیے گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال سے، مال غنیمت سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ بدر سے جب مسلمان فتح و نصرت حاصل کر کے مدینہ منورہ جب پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ہی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ بھی ہو چکی ہوتی ہے، اور جنت البقیع میں ان کو دفن کر کے یعنی تدفین کے بعد صحابہ کرام واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کی تجہیز و تکفین کے بعد جو ہے وہ واپس لوٹ رہے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کی پیاری بیٹی کی وفات کی خبر یہ دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ غیر شادی شدہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب عثمان غنی سے کر دیا۔ تو اس طرح سے یکے بعد دیگرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ پہلی بیٹی آئیں، ان کو پہلا نور ملا، دوسری بیٹی ان کے نکاح میں آئیں، ان کو دوسرا نور ملا، اس لیے جناب عثمان غنی کو کہتے ہیں ذو النورین، یعنی دو نور والے، سبحان اللہ۔ اس لیے جناب عثمان غنی کو کہتے ہیں دو نور والے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ فرماتے ہیں اے ذو النورین، آپ کو جو یہ دو نور والا کہا جاتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ سے آپ کو نور کا دوشالہ عطا کیا گیا ہے، سرکار کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اس لیے آپ کو نور ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ تو غور کیجئے کہ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں تو نکاح میں آنے کی وجہ سے جناب عثمان غنی بھی نور والے ہو گئے، یہ بھی ذو النورین کہلانے لگے۔ تو غور تو کرو کہ جس کی اولاد نور والی ہو اس کا باپ کیسا نور والا ہوگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذو النورین کہلاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تشریف لائیں، تھوڑے عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اب میری کوئی بیٹی نہیں ہے جو میں تیرے نکاح میں دے دیتا، اور اے عثمان اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے 2 مرتبہ جنت کی قیمت عطا فرمائی ہے اور جنت کی قیمت ادا کر کے آپ نے جنت خریدی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت کی قیمت ادا کی ہے اور اپنے حلال کے مال سے آپ نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ پہلی مرتبہ کہ جب آپ نے بئر رومہ اس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حبشہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی وہاں پر ہجرت کر کے آ چکے ہیں اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا 2 سال ہے، یعنی 2 سال ہو گئے مدینہ منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتے ہوئے۔ تو مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کی بڑی کمی تھی اور میٹھا پانی بہت کمیاب تھا۔ ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا بئر رومہ، بئر کہتے ہیں کنویں کو، تو اس کنویں کا نام تھا بئر رومہ اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ تو وہ یہودی جو ہے اس کنویں کا پانی فروخت کیا کرتا تھا، بیچتا تھا۔ چونکہ میٹھا پانی بہت کمیاب تھا لہذا لوگ مجبوراً پیسے دے کر کے جو ہے وہ پانی خریدا کرتے تھے استعمال کے لیے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو پانی کی ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے اور پاکی ناپاکی کے جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، تو پانی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو مسلمانوں کو بہت زیادہ پانی کی جو ہے وہ تکلیف تھی کہ پانی خریدنا پڑتا تھا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں تو آپ نے یہ سارے معاملات دیکھے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مسلمان اتنی تنگی میں اور اتنی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ پہنچتے ہیں اس یہودی کے پاس کہ جس کا وہ کنواں تھا بئر رومہ، تو آپ نے اس سے جا کر کے کہا کہ میں تمہارا یہ کنواں جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس یہودی نے جو ہے وہ بہت زیادہ رقم بتائی، لیکن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سخاوت دیکھیے کہ منہ مانگی رقم پر آپ نے اس یہودی کو وہ رقم عطا فرمائی اور رقم ادا کر کے آپ نے وہ کنواں خرید لیا۔ اور کنواں خریدنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو یہودی کا کنواں ہے بئر رومہ اور وہ اس کا پانی بیچا کرتا ہے، مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، میں نے وہ کنواں اس سے منہ مانگی رقم میں خرید لیا ہے اور اب میں وہ آپ کو ہبہ کرتا ہوں کہ اس کنویں کا پانی مسلمانوں کے لیے وقف ہے، جو مسلمان چاہے وہاں فری آف کاسٹ جو ہے وہ خرید پانی جو ہے وہ لے اور استعمال کرے۔ یہ خبر سن کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، آج تو نے اپنے مال سے جنتی خرید لی ہے۔ سبحان اللہ، تو نے تو جنتی خرید لی ہے۔ تو ایک پہلا موقع وہ تھا کہ جب آپ نے جنت کی قیمت ادا کی اور جنت خریدی ہے۔ دوسرا موقع تھا جیش عسرت کا۔ یہ بڑا جو ہے وہ مشکل معرکہ تھا کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بلاد عرب کے اندر قحط پڑا ہوا تھا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کفار کے ساتھ ایک معرکہ درپیش آ گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو ہے وہ ترغیب دلائی کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں اور اس جیش عسرت کے لیے جو ہے اپنے مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنا مال بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا کہ اے عثمان، آج تو نے دوسری مرتبہ اپنا مال خرچ کر کے جنت کو خرید لیا ہے۔ تو آپ کے جو انفرادی کارنامے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا مال خرچ کیا اور اپنے مال کو خرچ کر کے 2 مرتبہ آپ نے جنت کی قیمت ادا کی ہے اور جنت خریدی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور تو فرمائیے کہ جس شخص نے جنت کی قیمت ادا کر دی، جس نے جنت خرید لی، اب وہ جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ جس نے جنت کی قیمت ہی ادا کر دی ہو، جنت خرید لی ہو، تو وہ کیسا جنتی ہوگا؟ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نام لے لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا، یہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اس میں چوتھے نمبر پر جناب عثمان غنی ہیں کہ سرکار نے ان کا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ عثمان بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، اور جنت میں جو میرا رفیق ہوگا وہ عثمان غنی ہوگا۔ فرمایا جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہوگا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنت خرید چکے ہیں، تو یہ کیسے جنتی ہوں گے؟ تو بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ایسی ہستی کے بارے میں جو ہے وہ زبان درازی کرتے ہیں یا ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ بس آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست تاجر تھے اور تجارت پیشہ تھے، اور آپ کی تجارت ایسی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تجارت میں اتنی برکت عطا فرمائی تھی کہ کبھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت میں خسارہ گھاٹا نہیں ہوا، کبھی بھی لاس نہیں ہوا جناب عثمان غنی کو۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تجارت میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائی تھی۔ بہت اہم بات ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ کسی نے عرض کی کہ اے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے کبھی آپ کی تجارت میں خسارہ نہیں دیکھا، کبھی آپ کی تجارت میں گھاٹا نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس کی وجہ تو بتائیے کہ کیا ایسا آپ کا عمل ہے کہ کبھی ہم نے آپ کی تجارت میں خسارہ نہیں دیکھا ہے؟ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں پر میں عمل کرتا ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ میری تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر تو ماشاءاللہ کافی ہماری مارکیٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور تجارت پیشہ ہیں، تو ان 3 باتوں کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ وہ 3 باتیں جو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائیں کہ جن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کبھی میری تجارت میں خسارہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک میں نے کسی سے حسد نہیں کیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے میں اس پر راضی ہوں، خوش ہوں، کبھی میں نے کسی سے حسد نہیں کیا، تو میرے اس عمل کی وجہ سے میرے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ حسد، دوسروں سے جلنا، دوسروں سے کڑنا، یہ ایسا عمل ہے کہ بندہ اندر ہی اندر جو ہے وہ گھٹتا رہتا ہے، گھلتا رہتا ہے۔ اب فی زمانہ ہمارے مسلمانوں میں حسد جو ہے وہ کتنا عام ہے، لوگ بلا وجہ ایک دوسرے سے جلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں۔ ہماری دکان پہ تو اتنے گاہک آتے نہیں ہیں، سامنے والے کی دکان پہ رش لگا رہتا ہے۔ ہماری تو دکان کا کرایہ پورا ہوتا نہیں ہے، برابر والے کو دیکھو کیسا کما رہا ہے۔ ہم تو ابھی تک کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور اس نے تو جناب بنگلہ خرید لیا ہے، اور ہماری دکان تو چلتی نہیں ہے اور ان کی دکان دیکھو کیسی چل رہی ہے۔ تو بلا وجہ دوسروں سے جلنا، کڑنا، حسد کرنا، یہ جو ہے تجارت میں، مال میں بے برکتی کا سبب ہے۔
जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कभी किसी से हसद नहीं किया, जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया उसकी रज़ा पे राज़ी रहता हूँ, खुश रहता हूँ, तो मैंने कभी किसी से हसद नहीं किया। दूसरी बात कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि कभी मैंने नाप तौल में कमी नहीं की है, जिसको दिया है हमेशा पूरा दिया है, कभी उसमें मैंने कम करके या नाप तोल में कमी करके नहीं दी है। याद रखिए कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम, आपकी जो उम्मत थी वो जो तबाह बर्बाद हुई वो इसी वजह से तबाह बर्बाद हुई है कि वो नाप तोल में कमी करते थे, दूसरों के साथ धोखा दही वाला मामला करते थे। तो नाप तोल में कमी करने और धोखा दही करने की वजह से लानतें पड़ती हैं, और नाप तोल में जो पूरा होता है, जो अपने मुसलमान भाइयों को धोखा नहीं देता, खैर ख्वाही करता है, वहां अल्लाह ताला की रहमतें आती हैं। तो जहां लानत पड़ती है वहां से बरकत खत्म हो जाती है, और जहां अल्लाह की रहमतें होती हैं वहां पर बरकतें ही बरकतें होती हैं। तो फरमाया कि दूसरी बात यह है कि मैंने कभी नाप तोल में कमी नहीं की है, हमेशा जिसको दिया है पूरा दिया है, और कभी किसी के साथ धोखा दही नहीं की। तीसरी बात कहते हैं, तीसरी बात यह है कि आज तक मैंने कभी तिजारत में झूठ नहीं बोला है, कभी झूठ नहीं बोला। जब भी मैं तिजारत करता हूं तो हमेशा सच के ऊपर तिजारत करता हूं, इसलिए कि जो झूठ है तो झूठों के लिए रब्बे करीम खुद इरशाद फरमाता है, फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती है, झूठों पर अल्लाह की लानत पड़ती है। तो जिस कारोबार में झूठ शामिल हो जाए वहां लानत पड़ती है, बरकतें खत्म हो जाती हैं, और जिस कारोबार में सच हो, हक हो, बिल्कुल सही मामलात हो, तो उस कारोबार में अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है और वहां पर बरकतें होती हैं। तो फरमाया तीन बातें हैं, ना मैंने कभी किसी से हसद किया है, ना मैंने कभी नाप तोल में कमी की है, और ना मैंने कभी तिजारत में झूठ बोला है। ये तीन बातों पर मैं अमल करता हूं, मेरा रब मेरी तिजारत में बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से हमें ये सीखने को मिला। अगर हम भी ये चाहते हैं कि हमारे कारोबार में भी बरकत हो, हमारी तिजारत में, हमारे मामलात में भी बरकत हो, तो इस उसूल को अपना लीजिए। इंशाअल्लाह दीन और दुनिया और आखिरत की बरकतें और भलाइयाँ मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ सुना समझने याद रखने इसके मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।